اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ یہ جملہ جو ابھی استعمال ہو رہا ہے کہ خداوندہ میرے وہ گناہ معاف کر دیجئے جو دعا کو محبوس کر دیتے ہیں۔ حبس قید کے معنی میں آتا ہے، زندان کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو دعا کے قبولیت سے مانع ہیں، جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی الفاظ دعا محفوظ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، حبس ہو جاتے ہیں، اور وہ خداوند قدوس تک نہیں پہنچتے کہ عبد کی دعا قبول ہو۔ اس گناہوں کو گناہ محبوس دعا کہتے ہیں۔ دعا خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ربط کا نام ہے، جو عبد اپنے معبود سے مناجات کرتا ہے اور اس مناجات کے ذریعے سے نعمات کی طلب کرتا ہے، اپنی تمنیات خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہے، دشمنوں اور شیطان سے پناہ مانگتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دعا کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہے، جس کی وجہ سے عبد اور معبود کے درمیان مرابطہ ہوتا ہے، ربط قائم ہوتا ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو اس ربط کو ختم کر دیتے ہیں، مانع ہیں خدا اور معبود عبد کے درمیان، اللہ تبارک و تعالی اور عبد کے درمیان کچھ گناہ مانع ہیں۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان میں سے پہلا گناہ سوء ظن ہے۔ سوء ظن یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ سوء ظن وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ سوء ظن خواہ خداوند قدوس کی بنسبت ہو یا اور بندوں کے بنسبت ہو یا اولیاء خدا کے بنسبت ہو، مطلقاً سوء ظن کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا، تو اس کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے اولیاء کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا، اس سے بھی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ یا بندوں کے جو اللہ کے بندے ہیں، عام انسان ہیں، مثلا کسی کو کسی جگہ پر دیکھا، کسی کو کہاں بیٹھے ہوئے دیکھا
کسی کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بارے میں بدگمانی کی، تو اس بدگمانی سے بھی وہ دعائیں جو ہیں وہ رد ہو جاتی ہیں، حبس ہو جاتی ہیں دعائیں۔ تو سوء ظن مطلقاً ایک گناہ ہے، کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں عبد کے اوپر، انسان ابن آدم کے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں، ان میں سے ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کا ناموس، اور اس کی بنسبت سوء ظن بدگمانی، یہ چیزیں خداوند قدوس نے حرام کر کے رکھی ہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ناموس میں خیانت نہ کرو، مال میں خیانت نہ کرو۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں، تو ان میں سے ایک حرام خود سوء ظن ہے، بدگمانی ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوں تو خدا کی بنسبت، اولیاء خدا کی بنسبت اور عام بندوں کے بنسبت حسن ظن رکھے، اس کو حسن ظن رکھنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جو سبب بنتا ہے کہ دعائیں رد ہو جائیں وہ عداوت ہے۔ عداوت بھی عام ہے، دشمنی، کہ ایک مرتبہ انسان خدا سے دشمنی کرتا ہے، ایک مرتبہ اولیاء خدا سے دشمنی کرتا ہے، ایک مرتبہ خدا کے بندے ایک دوسرے سے عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے سے دشمنی ہو، یا نبی امام سے دشمنی ہو، یا خداوند قدوس سے دشمنی ہو، یہ عداوت بھی دعا کو حبس کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ عداوت نہیں رکھنی چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ تر تاکید جو اسلام میں ہے وہ محبت کی ہے، کہ محبت کا پھیلا کرو، اور عداوت اور کدورت اور نفرت نہ کریں ایک دوسرے سے۔ تیسرا گناہ عجب ہے، عجب نفس۔ عجب یعنی خود پسندی، اپنے جیسا کسی اور کو نہ سمجھنا، سب کو حقیر سمجھنا، اپنے اعمال سے خوش ہونا کہ بس میں ہی یہ نماز پڑھتا ہوں، اس طریقے سے اور کوئی سجدہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ خود پسندی، عجب، وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ من دخلہ عجب ہلک، جس کے اندر عجب آ گیا وہ ہلاک ہو گیا، خود پسندی آ گئی تو وہ شخص ہلاک ہے۔ چوتھا گناہ جس کی وجہ سے دعائیں حبس ہو جاتی ہیں وہ ریاکاری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ فرماتے ہیں اخاف علی امتی الشرک، میں اپنے امت کے مشرک ہونے سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ میری امت مشرک نہ ہو جائے۔ راوی کہتا ہے فقلت ایشرکون بعدک،
یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائیں گی اور وہ مشرک ہو جائیں گے؟ فقال اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ہاں میرے بعد یہ لوگ سورج کی پوجا نہیں کریں گے، چاند کو سجدہ نہیں کریں گے، بت کے آگے نہیں جھکیں گے، پتھر کو سجدہ نہیں کریں گے، لیکن جس شرک کا مجھے خوف ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ سَيُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے۔ تو ریاکاری خود شرک خفی ہے، مخفی شدہ دلوں کے اندر جو شرک ہے وہ ریاکاری ہے کہ رسالت مآب اس سے زیادہ خائف ہیں کہ امت میں یہ آ جائے گا۔ تو یہ شرک جو ہے یعنی ریاکاری، اس سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ اگر انسان اعمال میں ریاکار ہو، دکھاوے کے لیے اعمال انجام دیتا ہو، اور کو خوش کرنے کے لیے یا اور کے آگے اپنا مقام بڑھانے کے لیے اعمال کو انجام دیتا ہو، تو وہ بھی کیا ہے؟ ریاکاری اور شرک خفی ہے۔ یہ بھی سبب بنتا ہے کہ انسان کی دعائیں رد ہو جائیں۔ اس کے بعد تکبر ہے، کبریائیت فقط ذات خداوندی قدوس کے لیے ہے، اور تکبر اس کی ردا ہے، اس کی چادر ہے، کسی اور کو اوڑھنا نہیں چاہیے، سارے اس کے آگے حقیر ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے آگے بھی انسان کو تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے، نیاز کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے آگے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو تکبر بھی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ چھٹا گناہ غرور ہے۔ غرور دیکھیے آگے دعائے کمیل میں خود آئے گا کہ قد خدعتنی الدنیا بغرورہا، وہ دنیا کی جو تجلیات ہیں، اس کی جو رنگینیاں ہیں، وہ انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ تو یہ انسان کیا اس دھوکے میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ جب انسان غرور میں آ جائے تو اس کی دعائیں قبول ہونے سے بند ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ساتواں گناہ بخل اور حرص ہے کہ حریص انسان، بخیل لالچی انسان، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر آٹھواں گناہ طمع، طمع یعنی انسان کے اندر لالچ آ جائے، لالچی انسان جو ہو اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور نواں گناہ حسد ہے۔ حسد اگر قلب میں آ جائے تو وہ قلب آہستہ آہستہ خداوند قدوس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی نعمات سے انکار کرتا ہے۔ کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحسد اصلہ من عمی القلب وجحود بفضل اللہ تعالی، حسد کا بنیاد
دل کا نابینا ہونا ہے، اندھا ہو جانا ہے، اور اللہ کی عطا سے مقابلہ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ اور یہ دونوں اگر یہ اصل ہے اس کا تو وہما جناحان للکفر، یہ دونوں پر ہیں کفر کے، کفر کے یہ دونوں پر ہیں، ان سے کفر پیدا ہو جاتا ہے، تو ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنی چاہیے کہ حسد گناہوں کو، وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد خداوند قدوس کے جو اعداء ہیں، دشمن ہیں، ان سے تولا کرنا، محبت کرنا، اعداء الہی سے ان کو اپنا ولی سمجھنا، محبت کرنا ان سے۔ 11واں گناہ منافقت۔ اگر انسان کے اندر نفاق ہو تو وہ مانع ہے اس سے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ اور 12واں گناہ ادائے فریضہ میں تاخیر کرنا۔ اگر انسان ادائے فریضے میں تاخیر کرے تو اس کے بھی اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی دعائیں ہمیشہ قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ تاخیر فریضہ سب مسائل کا سبب بنتا ہے۔ اگر نقمت تو اس میں بھی یہ تکرار ہوا، اگر نعمت کا تغیر ہونا تو اس میں بھی یہ تکرار ہوا، دعائیں بند ہو جاتی ہیں اس میں بھی یہ آ رہا ہے۔ تو فریضے کو تاخیر سے انجام دینا اور اس میں تاخیر کرنا، یہ ان سب چیزوں کا سبب بنتا ہے۔ پھر جو زیادہ تر پایا جاتا ہے ایک گناہ، وہ اپنی زبان پر فحش اور غلیظ کلام ہمیشہ لانا، مثلا گالی گلوچ بکنا، عجیب عجیب لطیفے بتانا کہ وہ کیا ہوں، بذی ہوں، فاحش ہوں، گندے ہوں۔ تو اگر زبان پر ایسے کلام اور ایسی گفتگو وارد ہو جائے، آ جائے، تو اسے بھی انسان کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہمیشہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں مقید ہو کے رہ جاتی ہیں، حبس ہو جاتی ہیں اور قبول ہونے سے بند ہو جاتی ہیں۔ خداوند قدوس سے طلب مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے اپنی امان میں رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔